ذرا اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے یا اس قدر ضعیف اور کمزور ہے کہ بظاہر جلد صحت ہوتی نظر نہیں آتی، ایسے شخص کے لیے روزے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی حکم کے تحت تو وہ مریض کے ہی زمرے میں آئے گا، لیکن ایک جو بات ہے، اور وہ اگر فدیے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ فدیہ دے دے، اور چونکہ وہ مریض کے زمرے میں آتا ہے اس لیے وہ اس وقت تو روزے نہ رکھے، لیکن اگر کسی وقت اسے صحت ہو جاتی ہے تو وہ پھر روزے رکھ سکتا ہے، روزے بھی رکھ لے، اور اگر استطاعت ہے تو فدیہ بھی دے دے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک جو خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف اس لیے یا اس خیال سے کہ وہ بیمار ہے یا اس خیال سے کہ روزہ رکھ کے وہ بیمار ہو جائے گا تو وہ بیمار کے زمرے میں بہرحال نہیں آتا۔ اور اگر اسے واقعی کوئی تکلیف ہے اور ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ یہ روزہ تمہارے لیے مضر ہے، اور اور واقعی وہ بیمار کے زمرے میں آتا ہے، تو قرآن کریم اسے کہتا ہے کہ پھر وہ بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے اگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مستقل کمزور ہے، ضعیف ہے یا مستقل بیمار ہے اور روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور فدیہ پھر دے دے، یہی ایک سہولت ہے، اور اگر اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ لیکن اگر فدیہ کی بھی استطاعت نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تواب الرحیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے اس کی حالت کو۔ لیکن اس مسئلے کو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو آپ نے بڑا خوبصورت اس پہ جواب دیا، اور یہ اخبار بدر کے 2 شماروں میں اس کا باقاعدہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا جواب آیا ہے۔ وہ میں احباب کی استفادے کے لیے پورے الفاظ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ ایڈیٹر جو اخبار بدر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ پرچہ اخبار نمبر 42 مرخہ 17 اکتوبر 1907 کے صفحہ 7 کے کالم اول میں یہ لکھا گیا تھا کہ مریض اور مسافر ایام مرض اور ایام سفر میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ ان ایام کے عوض میں ماہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں بصورت صحت اور قیام، یعنی صحت یاب ہو جائیں اور سفر ختم ہو جائے تو ان روزوں کو پورا کر لیں۔ اسی عبارت کے آخر میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ جو مریض اور مسافر صاحب مقدرت ہوں ان کو چاہیے کہ روزے کی بجائے فدیہ دیں۔ اس جگہ مریض اور مسافر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو کبھی امید نہیں کہ پھر روزہ رکھنے کا موقع مل سکے، مثلا ایک نہایت بوڑھا ضعیف انسان یا ایک کمزور حاملہ عورت جو دیکھتی ہے کہ بعد وضع حمل بسبب بچے کو دودھ پلانے کے وہ پھر معذور ہو جائے گی اور سال بھر اسی طرح گزر جائے گا۔ ایسے اشخاص کے واسطے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اور فدیہ دیں۔ باقی اور کسی کے واسطے جائز نہیں کہ صرف فدیہ دے کر روزے کے رکھنے سے معذور سمجھا جا سکے۔ اس پہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات مبارکہ سے انہوں نے اخذ کر کے یہ لکھا، لیکن اس میں انہیں شاید کوئی کنفیوژن تھی، تو اس پہ وہ ایک نیچے نوٹ انہوں نے دیا کہ چونکہ اخبار بدر کی مذکورہ بالا عبارت صاف نہ تھی، اس واسطے یہ مسئلہ دوبارہ حضرت اقدس کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے فرمایا صرف فدیہ تو شیخ فانی یا اس جیسوں کے واسطے ہو سکتا ہے جو روزے کی طاقت کبھی بھی نہیں رکھتے، ورنہ عوام کے واسطے جو صحت پا کر روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں صرف فدیہ کا خیال کرنا اباحت کا دروازہ کھول دینا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ کے بوجھوں کو سر پر سے ٹالنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کو ہی ہدایت دی جاوے گی۔ تو یہ بڑا واضح، بڑا خوبصورت اس میں حضرت صاحب نے پوری رہنمائی ہماری فرما دی کہ جو تو عارضی بیمار ہیں یا مسافر ہیں وہ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں جب سفر ختم ہو یا صحت مند ہو جائیں تو روزہ رکھ لیں۔ لیکن اگر جو مستقل بیمار ہیں جس میں
ایک مستقل ضعیف ہے، کمزور ہے، اسی طرح جو حاملہ عورت ہے احادیث میں بھی آتا ہے، اس طرح مرضعہ ہے جو دودھ پلانے والی ہے، جو حمل کے بعد پھر دودھ پلانی شروع ہو جائے اور شاید اس کے بعد پھر کوئی ایسا موقع آئے کہ یا 2 سال کی مدت پوری جو دودھ کی مدت ہے وہ پورا ہونے کے بعد پھر وہ حاملہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر وہ ایک مستقل مریض کی زمرے میں آئے گی، اور ایسے ہی دوسرے مریض جو مستقل ضعیف یا کمزور ہیں وہ اسی زمرے میں آئیں گے، مستقل مریض کے زمرے میں، اور اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو فدیہ دے دیں، اور روزوں سے انہیں پھر قرآن کریم نے یا اسلام نے چھٹی دی۔ جزاکم اللہ خان صاحب، بہت شکریہ۔